سیکھو دعوت میں عزیزوں آپ سب کی سلامتی اور پروگرام مسیح نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ خداوند میں خوش ہیں اور جو کام کرتے ہیں یہ جان کر کرتے ہیں کہ خداوند کے لیے نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ آج اسی حوالے سے ہم بات سب سے سیکھیں گے کہ کام پر برکت، کیا ہمارے کاموں پر برکت ہے؟ کیا ہم ہر وہ کام جو کرتے ہیں یہ جان کر کرتے ہیں کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں یا اپنے آپ کے لیے کرتے ہیں؟ میں بس سب کو ویلکم کروں گی۔ بس ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو بیٹے۔ کیسے ہیں آپ؟ بیٹے میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ شکر ہے خداوند کا، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جی پاس صاحب، آپ ابھی سن رہے تھے کہ کام پر برکت۔ ہم اصل میں جو بھی کام کرتے ہیں، کچھ بھی کام کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی غریب ہے اور کم تعلیم یافتہ ہے تو وہ چھوٹے درجے کا کام کرتا ہے، اگر کوئی زیادہ تعلیم یافتہ ہے اور وہ کوئی کام کرتا ہے تو شاید وہ اس سے کوئی 4 روپے زیادہ کما لیتا ہے۔ لیکن جب دیکھا جاتا ہے ان کے معاوضوں کو تو جو زیادہ پیسے کماتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ برکت ہے، اور جو کم کام کرتا ہے یا کوئی لوور لیول کا کرتا ہے اور کچھ کم پیسے کماتا ہے تو اس کے معاوضے کو دیکھ کر لوگ اس کی کم عزت کرتے ہیں۔ تو کیا اس کے کام میں برکت نہیں ہے کہ اس کو کم مل رہا ہے، اور کیا اس کے کام میں زیادہ برکت ہے کہ اس کو زیادہ معاوضہ ملتا ہے، یا معاوضے کا ہی ہم متنازع کر کے یہ اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے کام میں برکت ہے جس کو تو بڑا مل رہا ہے اور یہ تو بالکل نکما شخص ہے، یہ تو کم کماتا ہے۔ تو جو کام ہے ہمارے، جو بھی ہم کرتے ہیں، ان پر خدا کس طرح سے برکت ڈالتا ہے؟ کیونکہ خدا کی برکت تو کم اور زیادہ، امیر اور غریب سبوں کے لیے ایک جیسی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بیٹے میں پہلے ٹاپک کی وضاحت کروں گا۔ جی جی پلیز۔ ٹاپک کام پر برکت کیا ہے؟ اصل میں جو کام تھا یہ انسان کے لیے لعنت تھی۔ ویری رائٹ۔ یہ خدا نے جب آدم کو باغ عدن سے نکالتے وقت کہا تھا اپنے خون پسینے کی مزدوری کھائے، مزدوری کھائے، تیرے سبب سے زمین لعنتی ہوئی۔ تو یہ کام ہمارے لیے لعنت کے طور پہ تھا۔ یہ جب خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنا روح دیا تو اس وقت یہ کام جو ہے یہ ہمارے لیے، جب ہم مسیح کے روح میں کام کرتے ہیں اور جس جگہ پہ کام کرتے ہیں وہ جگہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے اور وہ کام بھی ہمارا، اور وہ حدود بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ جب ہم اپنے کام خدا کے روح میں جو ہمیں بخشا گیا ہے اس میں کرتے ہیں۔ اسی لیے خداوند یسوع کہتے ہیں کلسیوں کے خط اس کے 3 باب کی 23 آیت میں کہ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ وہ برکت اب آدمیوں کے لیے۔ وہ لعنت اب ہمارے لیے کیا ہے؟ برکت بن چکی ہے۔ تو اس لیے یہ اس کو ٹاپک کا نام ہے کام پر برکت۔ جب آپ کام کرتے ہو تو اپنے لیے نہ کرو، مسیح کے جلال کے لیے کرو۔ اگر مسیح کے جلال کے لیے کرو گے تو برکت پاؤ گے۔ آمین۔ دیکھیں بیٹے، ہم اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ لعنت برکت میں بدل گئی، چینج ہو گئی، ڈائیورژن ہو گیا۔ تو اب اس کا ہم ٹاپک کو شروع کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا بتانا ہے۔ کہ پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ تم میں وہ روح پایا جاتا ہے جو خدا کی طرف سے ہے۔ یہ بائبل کے ایگزیکٹ ورڈ نہیں ہے، یہ اس کا وہ مفہوم ہے کہ جو ہم میں روح ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جب خدا کی طرف سے ہمارے میں روح ہے تو پھر ہم دنیا داری کے کام کیوں کریں؟ کیونکہ دنیا داری کے کام جو ہے وہ ہیں جو شیطان ہمیں بتاتا ہے، جیسے وہ کر لو، لالچ کر لو، رشوت لے لو، وہ کام چوری کر لو، تکرار کرو کام میں، نفع زیادہ کماؤ، مالکوں کو تنگ کرو، یعنی ہر وہ کام کرو جس سے وہ لعنت ہمارے اوپر پڑی رہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں کام کی جگہ پر ایسے رہنا ہے کہ وہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ تو آج ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ کام پر جب ہم ہوتے ہیں تو یہ گواہی کا ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے۔ جب لوگ تمہیں دیکھیں، لوگ تمہارے کاموں سے تمہیں جانے کہ تم میرے شاگرد ہو، تو ہمارے کام ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر جان جائیں کہ یہ مسیح کے لوگ ہیں۔ تو یہ گواہی کا بہت اچھا طریقہ ہے، بہت خوبصورت۔ اچھا لیکن میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ گواہی کا بہت ہی اچھا وقت ہوتا ہے جب ہم کام پر ہوتے ہیں۔ تو کام ہمیں خدا کے خوف میں کرنا چاہیے،
مالک کے خوف میں نہیں کہ مالک آیا تو فوراً سے کام کرنے لگ گئے, جانے شروع کر دیے اور وہ سارے کام ٹھیک کرنے شروع کر دیے, اور جیسے ہی وہ گیا تو پھر ہو گئے. تو مالک کے خوف سے نہیں, ہمیں ہمارا روح جو مصیبت سے ہمیں ملا ہے وہ یہ بات بتاتا ہے کہ ہمیں خدا کے خوف سے کام کرنا چاہیے. اور خدا کے خوف میں یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو نہایت ہی دیانتداری سے سر انجام دیں. بالکل نگراں کے خوف سے نہیں بلکہ دیانتداری سے اپنے فرائض کو سر انجام دیں. آپ ایک حوالہ پڑھیں امثال کی کتاب, اس کے 27ویں باب کی 18ویں آیت. جی بس اب کلام مقدس میں یہ لکھا ہے, جو انجیر کے درخت کی نگہبانی کرتا ہے اس کا میوہ کھائے گا, اور جو اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے عزت پائے گا. آمین. بیٹے آپ نے آستر کی کتاب پڑھی ہوگی. آستر کی کتاب کے 6 باب میں لکھا ہے کہ جو بادشاہ تھا اکسویریس, یہ ہندوستان کا بادشاہ تھا, تو یہ جب اس کو نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے کہا کہ تواریخ کی کتابیں میرے پاس لائی جائیں. تواریخ کی کتابیں اس کے پاس لائی گئیں. تو اس نے لوگ جو اس کے نوتے خواجہ تھے وہ اس کو پڑھ کے سنا رہے تھے. تو وہاں پر لکھا ہوا ملا کہ بادشاہ کے خلاف قتل کا ایک منصوبہ بنایا گیا, اور اس قتل کے منصوبے کو ایک مرد کی نام کے شخص نے بادشاہ کو اس کی مخبری کی, اور بادشاہ کی جان جو تھی وہ بچ گئی. تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ مردگی کی عزت و تعظیم کے لیے کیا کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کیا گیا. تو بادشاہ کو یہ سن کے بڑا عجیب لگا. اس نے کہا کہ دیکھو میرے وہ بارگاہ میں کوئی موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بارگاہ میں حمان جو آپ کا خاص آدمی ہے وہ موجود ہے. تو اس نے کہا کہ فوراً اس کو بلا دو. حمان کو وہ بادشاہ کی خوابگاہ میں بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اگر بادشاہ کسی کی تعظیم کرنا چاہے تو اس کو ساتھ کیسا سلوک ہو. تو وہ سمجھا کہ میں بادشاہ کا سب سے قریبی خاص آدمی ہوں, بادشاہ میری ہی تعظیم کرنا چاہتا ہے. تو اس نے بڑھ چڑھ کر بات کی. اس نے کہا کہ اس کو شاہی لباس پہنایا جائے, اس کے سر پر بادشاہ کا تاج رکھا جائے, وہ اس گھوڑے پر سوار ہو جس پہ بادشاہ سواری کرتا ہے, اور بادشاہ کے عمرہ میں سے جو سب سے اعلیٰ نسب ہے وہ اس کے آگے اعلان کرے کہ جس کی بادشاہ عزت کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے. تو جب یہ کہا تو بادشاہ نے کہا کہ جلدی کر, وہ جو گیٹ پہ مردکی نام کا یہودی بیٹھا ہے نا اس کے ساتھ ایسا ہی کر. تو پھر مردکی کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا. ایسا کیوں ہوا؟ مردکی جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا گیٹ پر. جب وہ گیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر اس نے 2 آدمی, ایک کا نام تھا بگتنا اور ایک کا ترش, یہ 2 خواجہ سرا تھے جو گیٹ پر ہوتے تھے. انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ بادشاہ کو قتل کریں گے. تو جیسے ہی اس کو پتہ لگا مردکی کو, اس نے آستر کو بتا دیا. کیوں بتا دیا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو حق تعالیٰ ہے وہ آدمیوں کی مملکت میں بادشاہی کرتا ہے, بادشاہت کرتا ہے. بادشاہت کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے. آدمیوں کی مملکت میں خدا کی بادشاہی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ غیر قوم ہے, حاکم کوئی بھی ہو, بادشاہ خدا ہی ہے. تو جسے چاہتا ہے وہ اختیار بخشتا ہے. اگر اس کو خدا نے اختیار بخشا اور مجھے یہ بات پتہ لگی ہے تو میں اس کو ضرور نگہبانی کروں. تو جب وہ اپنے حوالہ پڑھنا امثال کی کتاب کا, جی جو انجیر کے درخت کی نگہبانی کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ میوہ کھاتا ہے. اور جو بادشاہ کی وہ اپنے حاکم کی عزت وہ نگہبانی کرتا ہے وہ اس کی عزت پاتا ہے. تو یہ عزت اس کو اس وجہ سے ملی تھی کیونکہ خدا کی طرف سے اس کو یہ عزت بخشی گئی تھی. تو اس کو جب وہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو اس کو بڑی عزت بخشی گئی. وہ بازار کی گلیوں میں وہ سارے میں گزر رہا تھا, جبکہ سارے یہودیوں کو قتل کرنے کا منصوبہ حمان بنا چکا تھا. تو جب ہوا تو وہ یہ سب کچھ کر کے تو کتنے ٹوٹے دل سے وہ گھر گیا ہوگا. اس نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی. اس کی بیوی زیرش تھی. تو زیرش نے کہا کہ اگر وہ شخص یہودی ہے تو تو گھٹے گا اور وہ بڑھے گا.
خدا کے نام کو جلال ملا ایک غیر یہودی سے، تو ہمیں خدا کے نام کو جلال دینا چاہیے اپنے کام کی جگہ پر، اور اس سے ہم بھی وہ عزت پائیں گے. آمین. دیکھیں جب ہم کام پہ ہوتے ہیں تو ہمیں محنتی ہونا چاہیے. محنت ہمیں تنظیم پیدا کرتی ہے، منظم کرتی ہے. محنت کیسے؟ جب آپ کسی کام کرتے ہیں کسی بھی جگہ پر، کام میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کام کوئی ادنا یا اعلیٰ نہیں ہوتا، کام پہ بھی آپ مامور ہیں وہی کام آپ نے کرنا ہے. اور جب اس کام کو آپ کرتے ہیں تو آپ کو وقت کی پابندی کرنی ہے، وقت پہ کام پر آنا ہے تاکہ آپ دوسروں کی نظر میں بہتر زیادہ اچھے ثابت ہوں. تو اپنے آپ کو منظم کرنا ہے. ہم اپنے آپ کو کیسے منظم کر سکتے ہیں؟ جب ہم گھر سے لیٹ نکلیں گے تو وقت پہ تو نہیں پہنچیں گے، تو ہمیں پہلے وقت سے پہنچنے کے لیے اپنے سارے ٹائم ٹیبل کو بھی ارینج کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے کام پہ وقت پہ جانا ہے، ہم نے اپنے ساتھ جو چیزیں لینی ہیں وہ پہلے سے ریڈی کرنی ہے. تو جب ہم کام پہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں کام کے چھوٹے چھوٹے جزویات کو، جیسے کوئی مالی ہے تو اس کے پاس اس کا رمبہ ہو، اس کے پاس اس کی کھاد ہو، اس کے پودے، سارے ٹولز ہونے چاہیے. بالکل. اس کو یہ نہ ہو کہ وہ ایک دفعہ ایک چیز لینے جائے، ایک دفعہ دوسری چیز لینے جائے اور پھر پتہ چلے کہ کام کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کو اپنے کام کے جزویات کا پتہ ہو کہ میں نے یہ چھوٹے چھوٹے کام سر انجام دینے ہیں. تو جب مالک اس کو یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے ترتیب سے کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ خوش ہوگا. تو جب وہ خوش ہوگا تو پھر وہ صحیح وہ ہوگا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ کنگال ہو جائے گا، اور محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بنائے گا. تو ہمیں اب یہ ہمیشہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے کام پر پرفیکٹ ہونا چاہیے. ہمیں اپنے کام کو نہ صرف اس کی جزویات کو بلکہ مین کام کو بھی صحیح طرح سمجھ لینا چاہیے. آج کل فیکٹریوں میں ایک بڑی چیز کی کمی ہے. اگر آپ کسی بھی فیکٹری کے آجت سے پوچھیں کہ آپ کو کیا آج کل دشواری ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ مجھے ٹرینڈ آدمی نہیں ملتے جو کام کو خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکیں. اور اگر ٹرینڈ آدمی مل جائے تو وہ زیادہ ٹکتا نہیں ہے. تو پھر ہمیں پہلے تو ٹرینڈ آدمی چاہیے جو کام کو صحیح طور پہ سر انجام دے، اور پھر اس کو اپنی پوسٹ پہ قائم رکھنا ہے. تو دونوں طرف بات ہے. تو کام پہ رکھنے کے لیے آجر کے بھی بہت سارے فرائض ہیں، اور اس کو ٹرینڈ آدمی رکھنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے بھی بڑی ضرورت ہے. تو جب ٹرینڈ آدمی اس کو مل جائے تو اس کو وقت پہ معاوضہ دینا ہے، اس کی بے عزتی نہیں کرنی. اگر آپ اپنے سرونٹ کی بے عزتی کریں گے، اس کو ناجائز ڈانٹیں گے اپنا روب ڈالنے کے لیے، تو وہ نوکر آپ کے پاس ٹکے گا نہیں. وہ جب بھی اسے موقع ملے گا وہ چھوڑ جائے گا. تو مالکوں کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ وہ معاوضہ بھی، جیسے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کے نوکر اس کی مزدوری اس کو دے دینی چاہیے. اور پھر یہ تو ایک محاورہ ہے، نہیں کلام پاک میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے مہینہ ٹھہرایا ہوا ہے تو مہینے کی پہلی تاریخ پر ہی اس کو معاوضہ دے دیا جائے. اور پھر اس کا معاوضے میں جو قوانین بنائے گئے ہیں اس کے حساب سے اس کا اضافہ بھی کیا جائے. اس کو بہتری کی طرف لانے کے لیے اس کو الاؤنسز بھی دیے جائیں. تو یہ سب کچھ بھی کرنا چاہیے، لیکن بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کام کو دیانتداری سے سر انجام دے. اچھا، جب کوئی کام اچھی طرح سر انجام دیتا ہے تو اس کی پرفارمنس کو دیکھ کر مالک خوش ہوتا ہے اور پھر وہ اس کا معاوضہ بڑھا دیتا ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو تنظیمیں ہیں وہ جلوس نکالتے ہیں کہ ہمارا معاوضہ بڑھایا جائے. کام ڈھیلی کا نہیں کرنا اور معاوضے کو ہر مہینے بڑھانے کی فرمائش کرنا. تو یہ جاب کے اصولوں کے خلاف ہے. ہمیں اپنے کام کو بہتر کر کے مالک کو خوش کر کے اب اس کے معاوضے کو بڑھانے پر آمادہ کرنا چاہیے. امثال کی کتاب کے 13ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، سست آدمی آرزو کرتا ہے مگر کچھ نہیں پاتا، مگر محنتی کی جان فربا ہوگی اور وہ خوشحال ہوگا. تو خوشحال تب ہوگا جب وہ محنت سے کام کرے گا
اور بالکل طریقے سے کرے گا اور مالک اس کے کام سے خوش ہوں گے. اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے, دوسروں کے کام میں اس کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم کام کی جگہ پر دوسروں کے کام میں مداخلت کریں گے تو جھگڑے کا باعث ٹھہریں گے, اور جو کام کی جگہ پر اچھا نہیں ہے. امثال کی کتاب کے 27ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے, آپ پڑھیں گے؟ جی. امثال 27 باب اس کی 23ویں آیت. اپنے ریوڑوں کا حال دریافت کرنے میں دل لگا اور اپنے گلوں کو اچھی طرح سے دیکھ. یہ سلیمان نے امثال کی کتاب میں یہ ورس کوٹ کی ہوئی ہے. سلیمان کے ریفرنس سے لکھا ہے کہ اپنے ریوڑ کا حال دریافت کر. تو یہ پتہ ہے کس وقت کی بات ہے؟ جب بہت کم پیشے تھے. پیشے زیادہ تر یہ تھے کہ کھیتی باڑی ہوتی تھی اور لوگ پالتے تھے. ہاں, اور اس کے علاوہ کچھ تعمیری کام بھی شروع ہو گئے تھے. تو لیکن سلیمان اپنے اس امثال کی کتاب میں لکھتے ہیں تو اپنے ریوڑ کی وہ کر کی کا حال دریافت کر اور دل لگا کر اس کی حفاظت کر. تو یہ جو ہے یہ حوالہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے بہت ساری باتوں کی سمجھ آتی ہے کہ سلیمان بادشاہ یہ مشورہ اس لیے دے رہا ہے کہ دل لگا کر ہمیں کام کرنا ہے. تو جب یہ بات اس کو کیسے پتہ چلی؟ جب ساؤل بادشاہ نے خدا کی نافرمانی کی تو خدا نے سیموئیل سے کہا کہ جا تو میرے یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو مسا کر. تو وہ تیل کی کپی وہ سینگ لے کر وہ یروشلم میں چلا گیا, اور وہاں پر جو تھا وہ یسی کے بیٹے بنائے گئے, کیونکہ یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یسی کے کس بیٹے کو مسا کرنا ہے. تو خدا نے کہا تھا کہ میں تجھے بتا دوں گا. تو جب پہلا بیٹا آیا تو وہ بہت لمبا چوڑا جوان تھا, خوبصورت تھا. تو یہ ایسا تھا کہ اسی کو کرنا ہے, اسی کو مسا کرنا ہے. تو خدا نے کہا نہیں یہ نہیں ہے وہ. تو اس طرح وہ 6 کے 6 جو تھے وہ چلے گئے. تو سیموئیل نے یسی سے پوچھا کہ تیرا کوئی اور بھی بیٹا ہے؟ اس نے کہا ایک ہے جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے. تو اس نے کہا اس کو بھی فوراً بلا. تو اس کو بھی بلایا تو خدا نے کہا کہ وہ یہی ہے. تو اس کے سر پر اس نے اس کو مسا کیا. کیوں مسا کیا؟ کیونکہ اس کا دل جو تھا وہ اپنے گلے کی نگہبانی کرتا تھا, وہ گلے کی دیکھ بھال کرتا تھا. اس کا دل جو تھا وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا. تو ہمارا دل کام میں لگا ہونا چاہیے, جس طرح داؤد کا دل لگا ہوا تھا. تو باقی بیٹے بھی ویسے ہی تھے جیسا داؤد تھا, لیکن وہ سبقت لے گیا, سبقت لے گیا, اور خدا نے اس کو اپنے کام میں دل لگا کے کام سے اس نے برکت پائی. تو اسی لیے یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے گلے کی نگہبانی کر. تو اس نے وہ نگہبانی کرتا تھا, وہ اپنے گلے کی پوری طرح دیکھ بھال کرتا تھا. خداوند کو اس کی یہ روش جو تھی پسند آئی. اور اگر آج ہم بھی بھیڑ بکریاں تو نہیں پالتے, آج ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمیں اس کی دیکھ بھال اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح داؤد اپنے ریوڑ کی کرتا تھا. بیٹے آپ ذرا امثال 13 باب کی 11ویں آیت پڑھیں. جی, امثال 13 باب کی 11ویں آیت میں یہ لکھا ہے, جو دولت بطالت سے حاصل کی جائے کم ہو جائے گی, لیکن محنت سے جمع کرنے والے کی دولت بڑھتی رہے گی. آمین. دیکھیے دوسرے سلاطین کی 5ویں باب میں لکھا ہے کہ شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان جو تھا وہ کوڑی تھا. حالانکہ وہ بڑا بہادر آدمی تھا, لیکن اس کو کوڑ کا مرض لگ گیا تھا. تو اس کے گھر میں ایک اسیری میں آئی ہوئی لڑکی, اسیری میں آئی ہوئی سمجھتے ہیں جب بنی اسرائیل کو کسدیوں نے شکست دی تو وہ اسیر کر کے لے گئے تھے, اسیر کر کے لے آئے تھے. تو ایک چھوٹی بچی بھی آئی تھی, اور چھوٹی بچی آئی تھی وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی. تو اس نے کہا کہ کاش میرا مالک سامریہ میں ہوتا, اور سامریہ کے نبی اس کو کیا کرتے, اس مرض سے شفا دیتے. کتنی بڑی گواہی ہے بچی کی. لیکن اس نے جب بھی کئی دفعہ یہ بات کہی تو اس کی بیوی نے نعمان کو کہا کہ تم سامریہ کیوں نہیں جاتے, وہاں کے نبی سے جاؤ اور شفا پالو. یہ بچی جو کہتی ہے اور یہ بڑے وثوق سے کہتی ہے, تو تم جاؤ. تو اس نے بادشاہ سے ذکر کیا. بادشاہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ, میں تمہیں ایک خط بھی دے دوں گا تاکہ تم جب جاؤ
تو تمہیں فوری طور پہ تمہارا جو علاج ہے کیا جائے. تو وہ بہت ساری چیزیں تحفے تحائف لے کر چلا گیا. 10 قطار اس نے چاندی لی, 6000 مشکال سونا لیا اور 10 قیمتی سوٹ لیے, اور ایک کافی لوگوں کا لشکر لے کر, کافی لوگ مطلب 10-20-25 لوگ لے کر وہ اپنے اونٹوں پر گھوڑوں پر سوار ہو کر نبی سے ملنے چلے گئے. جب وہاں گئے تو بادشاہ کو انہوں نے اپنا خط دکھایا. بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑے. کیوں پھاڑے؟ اس نے کہا کہ یہ جو احرامی ہے یہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. میں کوئی ڈاکٹر ہوں, میں کوئی شفا دیتا ہوں, یہ جنگ کرنے کا نیا پلان ہے. تو یہ بات جو تھی یہ علی شاہ نبی تک پہنچی کہ بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑے ہیں. تو اس نے کہا کہ بادشاہ اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ تو ان کو میرے پاس بھیج دیا. تو وہ بادشاہ کے پاس چلے گئے, نبی کے پاس چلے گئے. اب جب اتنا بڑا آدمی گیا تو وہ چاہتا تھا کہ اس کے استقبال کے لیے نبی آئے گا, اس کے زخم پر ہاتھ رکھ کے خدا سے رو رو کے دعائیں کرے گا, اور پھر وہ مائنڈ سیٹ تھا اس کا مائنڈ سیٹ تھا, اور پھر اس سے کیا ہوگا, شفا مل جائے گی, اور پھر میں چلا جاؤں گا یہ تحفے دے تحائف دے کر. لیکن اندر سے قاصد نکلا. اس نے کہا کہ میاں جاؤ, جا کے گردن میں 7 گوتے کھاؤ تو شفا پاؤ. اتنے بڑے آدمی کو اس بات کا اتنا غصہ چڑھا, اس نے کہا اب میں تمہیں دیکھ لوں گا. تو وہ واپس مڑ گیا. جب جا رہا تھا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اگر تمہیں نبی بڑی بات کہتا تو کیا تم وہ نہ کرتے؟ اب چھوٹی سی بات ہے. کہتے ہیں کہ کر لو, یہ یردن کا 7 دریا بہ رہا ہے, اس میں 7 گوتے مارو. تو کہتا ہے کہ اگر یہ پانی سے ہی میں نے شفا پانی ہوتی تو ہمارے کیا دریاؤں کا پانی غیر شفاف ہے, اس سے زیادہ شفاف ہے. تو کہنے لگا نبی نے جو کہا ہے وہ کر کے تو دیکھو. تو اس نے وہ بات مان لی. گھوڑ کا مرض جو تھا یہ بہت ہی موذی مرض تھا, اس کو مجبوراً پانی میں اترنا پڑا. تو وہ جب پانی میں غوطے مار کے اترا, 7 غوطے لگا کر نکلا باہر, تو اس کا جسم بچے کی مانند صاف ہو گیا. تو جب اس کا جسم بچے کی صاف ہو گیا تو وہ انتہائی خوش ہوا, اور پھر وہ واپس لوٹا اور جا کر وہ سارے جو تحائف تھے وہ کہا کہ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ ان میں سے میں کوئی بھی نہیں لوں, کچھ بھی نہیں لوں گا. بلکہ اس نے قسم کھا کے کہا کہ اس میں سے میں کچھ بھی نہیں لوں گا, تجھے خدا نے شفا دی ہے, جا. وہ جا رہا تھا. تو جب وہ جا رہا تھا تو جو اس کا نوکر تھا جہازی, وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنے پیسے ہم ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مجبور ہوتے ہیں, تو اتنے پیسے, اتنا سونا. تو لالچ کیا, کام کی جگہ پر لالچ. کام کی جگہ پر لالچ سے برکت تو نہیں ملتی. اگر ہم اپنے کام کی جگہ پر لالچ کریں گے, رشوت لیں گے تو برکت نہیں ملے گی, لعنت لے آئیں گے گھر پہ, لعنت لے آئیں گے. تو اس نے کیا کیا کہ اپنے 2 نوکر لیے اور اس کے پیچھے چلا گیا, اور پیچھے جا کے کہا کہ کوہستانی ملک سے آقا کے مہمان آ گئے, تو 1 سوٹ دے دے اور ایک چاندی دے دے. تو اس نے کہا کہ 2 لے جا, تو سارے کپڑے لے جا. تو اس نے کہا نہیں بس اتنے ہی چاہیے. تو وہ چاندی اس نے 2 گھر میں 2 تھیلیوں میں بھر کے ان کے اوپر لاد دی, ان 2 بندوں پر, اور وہ لے کر آ گیا, اور اس کو اپنے گھر میں چھپا دیا, بندوں کو بھیج دیا, اور جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو کہیں گیا ہی نہیں. تو اس نے کہا کیا میں اس وقت تیرے ساتھ نہیں تھا جب تو جا کر اس سے روک کر اس سے چیزیں مانگ رہا تھا, لالچ کر رہا تھا؟ دیکھ اب یہ کوٹ تجھے لگے گا. ہمیں جو ہم مسیحی ہیں ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا. اگر ہم لالچ کریں گے تو ہمارے لیے بہت برا ہے, کیونکہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ تم اس روح کے نہیں ہو. جب ہم اس روح کے نہیں ہیں تو ہم کیوں لالچ کریں, ہم کیوں دنیاوی چیزوں کے پیچھے پڑے, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بعد میں ہمیں اپنے بچوں کے علاج پہ خرچنی پڑتی ہیں, جو بعد میں ہمیں اپنی بیماری پہ خرچ کرنی پڑتی ہیں, اور ان کو لیے ہم بہتر نہیں ہیں کہ ہم تندرست رہیں, خدا کی برکت میں رہیں اور یہ لالچ نہ کریں. تو اس لیے آج جو سن رہا ہے وہ یاد رکھے کہ ہمیں اپنے کام کی جگہ پر لالچ نہیں کرنا, ہمیں کوئی چیز ناجائز نہیں لینی,
ہمیں ناجائز نفع لینا ہے. ہمیں اپنے کام سے جو معاوضہ ملتا ہے اسی میں گزارا کرنا ہے. اگر بیٹے دیکھو انسان کی ضروریات بہت بڑھتی جاتی ہیں، اگر ہم اپنے گھر کو صحیح مینٹین نہیں کریں گے اور اپنے وہ حدود میں نہیں رہیں گے تو پھر کوئی کتنا بھی پیسہ ہمیں مل جائے ہم اس کو ہماری نیڈس پوری نہیں کر سکتا، ہماری نیڈ نہیں پوری کر سکتا. اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے دائرے میں رہیں اور کبھی بھی برائی کی طرف نہ آئیں. آمین. بہت بہت شکریہ پاس صاحب ان ساری خوبصورت باتوں کے لیے اور کلام کی زندگی بخش باتوں کے لیے کہ ہمیں اپنے حدود کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا کا بھی اگر ہم پیسہ حاصل کر لیں اور اپنی جان کا نقصان کریں تو ہمیں کیا فائدہ. بہت خوبصورت. اپنا خیال رکھیے عزیزوں. ہم اگر اپنی جان کو کھو دیں گے اور اپنے کام پر بھی جا کر لالچ، بدی، ہرس، حسد، جن سب چیزوں سے ہمارے خداوند کو نفرت ہے، تو کیوں کر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے. پھر تو ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے جو جھوٹ بولتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کرتا ہے. ہم اپنے کام، اپنے قول، اپنے فعل سے اپنے خدا کی تعریف بھی کر سکتے ہیں. عزت کرنا اور خدا باپ کو عزت دلوانا ہمارے ہاتھ میں ہے. اور ہم موقع پر کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آسمانی باپ کو رسوا کرتے ہیں اور اس دنیاوی باپ کے اوپر جو تمام دنیا کا باپ بنا پھرتا ہے، ہم اس کی باتوں میں آ کر جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں. تو ہمارے خداوند نے ایک ایسا سودا دنیا سے کیا کہ جب ہم گناہگاری تھے اس نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر قربان کیا، جس کے بدلے میں اس کو کچھ نہیں ملا، لیکن یٹ اس نے دنیا کا سب سے ناپائیدار سودا کیا اور اس سودے میں ہم ملے. اور آج جب ہم اپنے کاموں سے اور اپنے کلام سے ہمیشہ اس کو نیچا دکھاتے ہیں تو پھر ہمارا باپ ہم سے خوش نہیں ہوتا بلکہ ہمیں سزا دے کر سکھاتا ہے. تو خدا کے ہاتھوں میں پڑنا بڑی ہولناک بات ہے. اس لیے اپنے کام پر برکت پانے کے لیے چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا، اپنے مزاج کو مسیح یسوع جیسا رکھیں. آمین. اپنا خیال رکھیے اور پروگرام دیکھتے رہیے مسیحی نقطہ نظر.